الحمد لمن له الحمد والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد على اسم محمد على رسم محمد على بنان محمد على لسان محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على تخت محمد وبخت محمد وإقبال محمد. صل على محمد على حسن محمد وجمال محمد وكمال محمد. صل على محمد على جبين محمد على لسان محمد وشفتان محمد وكتفان محمد على مرفقين محمد ورجلين محمد وفخذين محمد وعلى بطن محمد. اللہ سبحانہ و تعالی ساڈا اس جگہ تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اس ماہ مقدس دے اندر ساڈیاں کیتیاں ہویاں عبادات، ذکر و اذکار، نوافل و صدقات نو بھی اللہ وحدہ لا شریک قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات اخروی دا سبب بنائے. بڑے ہی خوش نصیب ہوندن وہ لوگ جنہاں نو اس مہینے دے اندر عبادت کرن دی، پھر اللہ نو راضی کرن دی توفیق نصیب ہو جائے. یہ مہینہ چونکہ بڑا بابرکت ہے، بالخصوص اس مہینے دیاں آخری 10 راتاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی بھی ہے کہ لیلۃ القدر دی رات نو ماہ رمضان دے آخری عشرے دے اندر تلاش کرو. اور اے رات لیلۃ القدر دی یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. یہ جس نو نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینیاں دیاں راتاں نالوں زیادہ بہترین رات ہے. تو ساڈی ایک کوشش ہوندی ہے کہ آخری عشرے دے اندر ہر رات نو لیلۃ القدر دی رات ہی سمجھدے ہویا عبادت کیتی جائے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہوندن جنہاں دی کیتی ہوئی عبادت نو بھی اللہ قبول فرما لوے. وگرنہ بہت سارے ایسے ہیں جڑے عبادت تو کر دن، اعمال صالحہ کر دن، لیکن اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
ساڈے دربار دے اندر انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. وہ اپنے طور تے تو انہم یحسنون صنعا اچھا عمل کر دیں، لیکن اللہ فرماندا ہے ساڈے دربار دے اندر انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو یہ بڑی خوش نصیبی دی بات ہوندی ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے اور پھر وہ عبادت اللہ دے ہاں مقبول بھی ہو جائے. ویسے تو یہ وقت نہیں تانوں مزید جگاون دا، کیونکہ زیادہ دیر روزے دار نو بھی یا ویسے بھی بندے نو بٹھائی رکھیے توجہ ہی کم ہوندن، یا او دا بی پی ہائی ہوندا ہے یا بھوک زیادہ لگدی، دو ہی چو ایک کام تا ہوندا ہے. لیکن میری ایک کوشش ہو سی نہ تہاڈا بلڈ پریشر ودھن دیواں تے نہ تانوں بھوک لگن دیواں. یہ جڑے دوست پچھا باہر تشریف فرمائن یہ بھی اگاں آ ونجن، جگہ کھلی ہے، ٹھڈ چ بہن دی ضرورت کائی نہیں، اگے آ جاؤ ماشاء اللہ. ان کو ایک تھارے چلاؤ یار. چونکہ یہ سلسلہ تکمیل قرآن دے حوالے نال بنایا گیا ہے تو میرا بھی ارادہ یہ ہے کہ قرآن دی عظمت دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کیتیاں ونجن. اللہ نے صحیح فرمایا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر اس زمین دے اندر ڈھیر سارے الہ ہوندے نا تو اس زمین بگاڑ دا شکار رویا. جویں اس سپیکر دا حال ہے، کدی کوئی انگل دیندا ہے، کدی مطلب ایک مستری رکھو نا بھائی. اللہ اکبر. قرآن ہدایت دا خزانہ ہے اور اے ہدایت اس بندے واسطے ہے جڑا قرآن سندا بھی ہے، پڑھدا بھی ہے، پھر اس تے عمل بھی کردا ہے. اور اس قرآن دی یہ تاثیر ہے کہ اس نو توجہ نال سنیا جائے تو کوئی غیر مسلم بھی ہووے اے قرآن او دے دل تے بھی ضرور اثر کرے دا. یہ قرآن دی تاثیر ہے تو پھر جڑا اتنی تاثیر والا ہووے اگر اس نو سمجھ کے پڑھیا جائے تو پھر وہ ہدایت دا خزانہ بھی ضرور بنتا ہے. بات ہے صرف اس نو سمجھ کے پڑھن دی. جڑے توجہ نال پڑھ دن، غور کر دن، اس قرآن نال اپنا تعلق، اپنی یاری بنا لیندن. اللہ پھر فرماندا ہے کہ انہاں دا دوست اور انہاں دا بیلی چونکہ قرآن ہوتا ہے، اس واسطے میں انہاں دی دنیا دے اندر بھی بہتری فرما دینا اور آخرت دے اندر بھی انہاں دا دوست میں قرآن بنا دینا. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر محض اس قرآن نو پڑھن دی حد تک ہی رکھیا گیا ہے. توتے آر رٹا لگایا ہویا، پھر مخصوص دنوں دے اندر قرآن جے پڑھن دی توفیق مل جائے تو یہ بڑی غنیمت دی بات ہوندی ہے. وگرنہ سارا سال قرآن تاکچیاں دے اندر بند اور حریر و ریشم دے غلافاں دے اندر لپیٹ کے
اتلیاں الماریاں دے اندر رکھ دیتا ویندا ہے کہ اس قرآن تک کسے دا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ یہ تو ساڈا قرآن نال جڑا تعلق ہے یہ اس دی صورت حال ہے۔ اور پھر کوئی طبقہ ایسا بھی ہے جڑا آتا ہے کہ اسانوں چونکہ قرآن سمجھ نہیں آتا اس واسطے اسا قرآن پڑھتے بھی نہیں۔ یہ قرآن مولوی جانن تے یہ قرآن جانے، قرآن چونکہ سمجھن واسطے 14 علوم دی ضرورت ہے، لہذا اساں چونکہ عالم نہیں، مدبر نہیں، قاری نہیں، مفسر نہیں، پڑھے لکھے نہیں، تو اسانوں قرآن پڑھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن جڑا پڑھدا ہے چلو سمجھنا تو اے دے بس دی بات اگر نہیں، خالی پڑھ لیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه تؤجرون علیکم فإنکم تؤجرون علیہ، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اس نو اجر ضرور دیندا ہے۔ پڑھن دا بھی اجر ہے، سنن دا بھی اجر ہے، اور اگر اے پڑھن دے نال نال سمجھ بھی لوے، غور بھی کرے، تو اللہ فرماندا ہے اے سونے تے سہاگا ہے، اے خزانہ ہدایت دا، تے ہدایت اسے نو ملنی ہے جڑا اس نو سمجھ کے پڑھدا راسی۔ اساں اس قرآن نال کتنا ایک تعلق بڑھایا ہے، حالانکہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اساں دنیا داری دے اندر تو بڑا غور، بڑا فکر، بڑا تدبر رکھنے ہے، مگر اس کتاب وال ساڈا دھیان نہیں ہوندا۔ تے جے سانوں تراویاں دے اندر بھی سننا پہ جائے تو انج لگدا ہے کہ اس نو کسے بند تے کھلاریا ہویا ہے، ایدی طبیعت خراب ہون لگ ویندی کہ مینوں کسے طرح اس قرآن تو جلدی فراغت مل جائے، وت اے پڑھن والے تے بھی اٹیک کردا ہے، تنقید کردا ہے کہ جی مولوی صاحب بڑا مٹھا مٹھا پڑھدا ہے، اینوں آکھو کوئی سپیٹ ودھاوے۔ یہ بھی تو ہوندا ہے نا مسئلہ۔ یہ ساڈے قرآن نال تعلق دی صورت حال ہے، ساڈا دل اکتاوਣ لگ ویندا ہے اگر کچھ زیادہ وقت لگ جائے، لیکن اللہ فرماندا ہے جنہوں نے صحیح معنی دے اندر اس قرآن نو میں رب دی کلام سمجھ کے پڑھیا ہے، میں انہاں دے دلاں دی حالت ضرور بدل دیندا ہوں۔ ساڈا اس قرآن نال تعلق انتہائی کمزور، بلکہ نہ ہون دے برابر، کوئی تعلق نہیں اس قرآن نال۔ جتنی اساں غور و فکر دنیاوی علوم نو حاصل کرن دے اندر کرنے ہیں، اتنی فکر اساں کدی قرآن نو سمجھن واسطے نہیں کرتے، جبکہ اصل ہدایت دا خزانہ ایو ہے جس نو پڑھیا جائے، سمجھیا جائے، تو پھر اللہ فرماندا ہے دنیا دے اندر بھی رحمتہ مل سن تے آخرت دے اندر جس لے آسی اساں اقسائیں کہ اقرا ورتقے، جتنی دیر تو قرآن پڑھدا راسے اساں تیری جنت دے منزلاں ودھائیندے ویسا۔ تو اس قرآن تے سانو کچھ غور کرنا پوسی، پڑھنا پوسی کھول کے، تے جے کھول کے پڑھیا نہیں خدا دا نام اتھاں ہی ٹھیک ہی نہیں ہونا، اس نو کچھ پیا کے تے جے کھول کے پڑھنا نہیں تو پھر اس قرآن دا تینوں کدی فائدہ نہیں مل سکدا۔ پھر تو انجے اس بڑھڑی مائی دا جویں حال ہویا ہا جیدا پتر راندا آئی باہر ملک، تے بڑھڑی اکیلی گھر پیچھا رہے، ہر 6 مہینے بعد پتر اس نو خط بھیجے، ڈراف بھیجے، لیکن جڑی او مائی آئی
وہ اپنے پتر دا خط لے کے چومے چٹے تے اکھی نال لاوے تے آکھے واہ میرے پتر دا خط آیا ہے، وہ دی بڑی تعظیم کرے، لیکن کھول کے ویکھے نہیں، او دے اندر پیسے ہان، بڈھڑی نو پتہ لگا نا، او انہیں خط سنبھلیندی آئی وقت اکیلی ہا، ایک دن بیمار ہوئی، بھوک نے غلبہ پایا، بیماری نے غلبہ پایا تے بڈھڑی حتیٰ کہ مر ستی، لوگاں آکھیا بھئی بڑا بدبخت پتر آئی جائیں اپنی ماں دی سنبھال نہیں کی تھی، اس نو پیسے بھیجے ہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اے بچ ونجے ہا، لیکن جڑی نال ہمسائی آئی اس آکھیا حال دوائی نہ پاؤ، اے دے پتر دا شکوہ نہ کرو، میں ویدھی رہی ہاں کہ ڈاکیا ہر 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ لے کے آندا رہا ہے تے مینوں لگدا ہے کہ اس خط دے اندر پیسے بھی ضرور ہو منن۔ انہاں تلاشی لئی، صندوق کھولیا تے ہر خط کھولن تے ہر خط دے اندر پیسے موجود ہان، ہر خط پیسے نال بھرے ہویا، او اس لے متھا پھد کھلوتے تے آکھن لگے کہ واہ تیری بدبختی کہ تُوں اگر پڑھی ہوئی ہوئے ہاں تا اس خط نو کھولے ہاں، انو ویکھے ہاں کہ اے دے اندر تیرے واسطے پیسے آئے تو تیری اے بھوک دی وجہ تو موت نہ ہوئے ہاں، لیکن اس تعظیم دی وجہ تو چم چٹ کے سنبھال کے رکھ دی رہیے، کدی اس خط نو پڑھیا نہیں، کھولیا نہیں۔ ساڈا حال بھی اس قرآن نال ہی ہوئے، اساں آکھیا اے ساڈے رب دی کتاب ہے، اس نو چمیے چٹیے، اس نو بادشاہ حریر و ریشم دے غلاف دے اندر لپیٹ کے ایدی عزت افزائی کریے، انو پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں، تے جے اس نو کھولنا نہیں، پڑھنا نہیں، اے دے اتے عمل نہیں کرنا تو اے کتاب کدی بھی تواڈے واسطے ہدایت دا خزانہ نہیں بن سکتی۔ پھر انجے ہی ان پڑھ اور بھوکے پیاسے اس دنیا تو چلے ویسائیں، اے جڑا واندہ رحمت دا دریا ہے، اس کو ہن موقع فائدہ اٹھا لیا جائے، اے موقع ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے مینوں کوئی ضرورت نہ ہا کہ میں تواڈے ول اپنا قرآن بھیجا، کتھے اے مٹی دی مٹھ انسان تے کتھے اللہ دی ذات، اللہ نو کوئی ضرورت ہے تواڈے واسطے ایک قرآن کلام بنا کے بھیج دے وے، یا تواڈی عبادت کرن نال، تواڈے قرآن پڑھن نال یا قرآن تے عمل کرن نال کوئی اللہ دی شان دے اندر اضافہ ہوندا ہے؟ یا اگر تسا قرآن نہ پڑھ سو، اے دے اتے عمل نہ کر سو تو اللہ دی شان یا او دے کمالات گھٹ ویسن؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اللہ فرماندا ہے کدے نسدے پئے ہو، بھجدے پئے ہو، ایک قرآن تواڈے واسطے بھیجیا ہے، اینو کھولو، اینو پڑھو، اے دے اتے عمل کرو تے دنیا دی زندگی بھی اپنی بہتر بناؤ تے آخرت دی زندگی بھی بہتر بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ نے اپنے نبی نو اعلان فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جے تساں ان سبحان اللہ آکھنا ہے وقت تساں تقریر کرو، اونچا آکھو نا سبحان اللہ۔ اے جڑے ٹیکاں شیکاں لائی بیٹھے ہوئے چھوڑ دیو، اے جھٹ جڑا بوی ہے نا اللہ دے دربار وچ ہوشیار ہو کے بیٹھی ہے، یہ اللہ دا دربار ہے، یہ کو کہیں چودھری دا ڈیرا نہیں، یہ دے وچ آکڑ نہیں وکھاونی چاہیے تے تکبر والا انداز نہیں اپناونا چاہیے، یہ شہنشاہ دا دربار ہے، یہ کہیں دا دربار ہے بھائی۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر، اے جڑا قرآن تواڈے ول بھیج رہے آئے، اے نال اپنا تعلق بنا لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ،
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਸੁਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਇਨਕਾ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤਿਲ ਮੁਸਤकीम। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਬੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤकीम ਮਿਲ ਬੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਵਾ ਇਨਕਾ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤਿਲ ਮੁਸਤकीम। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਤਮਸਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾ ਇਨਹੁ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تساں صراط مستقیم تے وی آ گئے یعنی قرآن نال تہاڈا تعلق بن گیا ہے، ادا مطلب ہے اساں اعلان پہ کرنے آئے اے جڑا قرآن ہے جڑا بندہ اس نال یاری لگا لوے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر جی اساں اعلان پہ کرنے آئے اے قرآن تواڈے واسطے بھی نصیحت والے قوم کا تے تواڈی قوم تے امت واسطے بھی اساں اے ہدایت دا خزانہ بنایا ہے، اے نصیحت بنائی ہے، وصیت بنائی ہے۔ لہذا میرے پاک پیغمبر جی جڑے ویلے قرآن نو پکڑ لے آئے اے صراط مستقیم بن گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ہن میں اعلان پہ کرنا جڑا بندہ قرآن نال تعلق بنا گیا ہے ادا مطلب ہے انہوں جیڑی شے دی لوڑ پے اس کائنات دے اندر او قرآن پڑھ لوے اساں اودیاں لوڑاں مٹا دینے آئے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ یہ نصیحت ہے، البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی والے قوم کا اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ اچھا کیویں دی نصیحت ہے؟ اللہ سانو تا دھیاں چاہی دین پتر چاہی دین تے ایک قرآن دے سی اللہ دا بالکل دے سی آتے ذرا پڑھ کے ویک۔ اچھا اللہ سانو دکانداری چلاونی ہے اللہ دا قرآن پڑھ، سانو برکت لینی ہے اللہ دا قرآن پڑھ۔ اچھا اللہ سانو عزت چاہی دیئے اللہ دا قرآن پڑھ۔ کائی شے ہے جیڑی اسا قرآن دے اندر بیان نہیں کیتی؟ تبیانا لکل شیء اے دے اندر تو ہر شے دی وضاحت موجود ہے۔ اس واسطے اسا اس قرآن نو نصیحت بنا رہے ہیں
کہ اگر دنیا دے اندر کسے نو عزت چاہیے تو قرآن وچوں مل سی، رحمت چاہیے تو قرآن وچوں مل سی، برکت چاہیے تو قرآن وچوں مل سی، اگر اس نو معاشرے دے اندر اچا مقام چاہیے تو وہ بھی قرآن نال مل سی۔ قرآن نال تعلق اے بڑھائندا آوے، اساں اے اعلان پہ کرنے آئے ذکر لکا والے قوم کا، اساں اس قرآن نو تے محمد واسطے بھی نصیحت بنایا ہے تے تیری امت واسطے بھی نصیحت دا خزانہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، ادھے اتے عمل کیتا جائے۔ تے اللہ فرماندا ہے چوتھی گل بھی نے، پہلی کہ ادھے نال تعلق بناؤ، ادھے نال تمسک بناؤ، دوسرا جس لے انہوں مضبوطی نال پکڑ لئی سو اس لے اللہ فرماندا ہے سیدھے راہ تے آ جاؤ گے۔ تے تیسری بات اللہ فرماندا ہے جلے سیدھے راہ تے آ گئے وقت کائی شے دی لوڑ پوے تا قرآن پڑھیا ہے، اے قرآن تواڈے واسطے نصیحت بن جائے گا۔ تے چوتھا اللہ فرماندا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اگر اس قرآن نال تواڈا تعلق نہ بنیا، اس قرآن نو تسا کنڈ پیچھے سٹ کے اپنے مولویاں دے پیچھے لگ گئے، اپنے اکابر دے پیچھے لگ گئے، اپنے وڈیریاں دے پیچھے لگ گئے، اپنے پیر پگنڈا دے پیچھے لگ گئے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پھر اساں اعلان پہ کرنے آئے کہ اے قرآن کوئی لاوارث کتاب نہیں، اے کوئی انج چھڑواگی کتاب نہیں، بلکہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اگر تعلق اس قرآن نال نہ بنیا اساں اتھے قیامت دے دن بھی تواڈے کولوں سوال کرے سائے تے دنیا دے اندر بھی تواڈی زندگی نو اساں عبرت دی جا بنا دے سائے، تواڈے کولوں پوچھیا جائے گا، تُسْأَلُونَ سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی عام جئی کتاب نہیں کہ تینوں ویلا لگے تے پڑھ لویں ورنہ پئی رہے، کوئی حرج نہیں۔ لوگ آدھن جی یہ تو مولویاں دا کام ہے جی، یہ جڑے مسیح ہوندے مطلب ویلے، اج کل تو ویسے مولویاں نو لوگ آدھن بھئی یہ تو کم ہی ہیں۔ اللہ اللہ، ویسے کتنی خوش نصیبی دی بات ہے کہ اللہ دے دین واسطے لوگاں دیاں نظراں دے اندر اگر کمی بھی سڑیندا رہے تو اے رب دا کمی ہے، یہ کہیں دا کمی۔ اللہ اللہ، اللہ فرماندا تعلق بنا اس کتاب نال، پھر دنیا دے اندر بھی تیری خیر ہے اور آخرت دے اندر بھی خیر ہے، جیڑی شے منگدا ویسے اسا تینوں عطا کریں دے ویسا۔ تعلق بندا ہے جس لے بندے نو ضرورت آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف پہنچ جائے تے انہوں پتہ ہوئے کہ میری یہ تکلیف ہٹاون والا کون ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماندا ہے اس قرآن نال تعلق بنا لو، اس قرآن نال اپنا جوڑ پیدا کر لو، جڑے ویلے تانوں پتہ لگ وینے کہ اے قرآن تواڈے رب دی کلام ہے، تانوں اپنے پیغمبر دا تعارف وی ہووے، اپنے رب دا تعارف وی ہووے، تانوں پتہ لگ وینا کہ ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کون، سانوں دھیاں تے پتر دیون والا کون، سانو میاں ساڈیاں دعاواں تے ساڈیاں فریاداں اے میاں ستاں پردیاں دے اندر رہ کے سنن تے جانن والا کون۔ اللہ فرماندا ہے ان طرح دا تعلق بنا ساڈے نال جویں اس مائی نے بنایا ہاں او جڑی افریقہ دی رہن والی سیاہ فام عورت آئی، اے غیر مسلم ایمان کوئی نہیں لے کے آئی تے ایک قبیلے دے سردار دے گھر دے اندر بطور لونڈی دے کام کریں دی پئی آئے،
खादमा दे कम करेंदी पई है। एक दिन होया है कि ए जड़ी माई साहब है घर दे अंदर मौजूद है ते कबीले दे सरदार दी बेटी आई है जै रत्ते रंग दे मोतियां दा हार पाया होया है। आन के जड़े वेले बाहर सहन दे अंदर बह गई है। थोड़ी देर तो बाद सरदार दी बेटी ने हार अपने गल विचों उतारिया है ते मंजी ते रखिया है ते आदी है उस लौंडी नू जड़ी स्याफाम है कि मेरे हार दा ध्यान रखे, मैं जरा कदाए हाजत वास्ते हो आवा। ओ जड़े वेले गई है ते उत्तों उड़दी उड़दी चील आई। उन्हें वेख्या है कि ए मियां गोश्त दा टुकड़ा पिया होया है। ओ चाह के उड़ गई है। रत्ते मोतियां दा हार सही बुखारी मुस्लिम दे अंदर आंदा है कि ओ चील ने समझया कि गोश्त दा टुकड़ा पिया है। ओ जो चमके मोती ओ जनाब चहंदी ते वग गई। सरदार दी बेटी निकली, उस पूछया मेरा हार। वो जड़ी स्याफाम लौंडी आई उस आख्या मैं तो नहीं वेख्या। सरदार दी बेटी आखन लगी नहीं तेरे कोल है, तू आ लुकाई बैठी है, लिहाजा मेरा हार कट के दे। वो कसमा चाहे यकीन दिलाए कि मेरे को तेरा हार कोई नहीं। उस आख्या ना मैं अपने प्यो नू छड्ड के ते तेरे को हार बरामद करवा लेना, लिहाजा इथा ही चंगी गल है कि मेरा हार वापस कर। वो आदि है कि मेरे को हार ना हेठ ना उत्ते ना मैं चाहया ना मैनू पता। आखिरकार सरदार आया, उहदे नाल मुस्टंडे भी आए। उन्हें आन के सवालों जवाब किया भाई अगर हार है तेरे कोलू तो दे चा। उस आख्या जी हार कोई नहीं मेरे कोलू, मेरे कोल कोई नहीं। सरदार आख्या अपने गुंडिया नू कि इनू चौक ते ले जाओ ते उत्थे बन के इहदे कोलू पुछया है ते जे आप च देवे तो चंगी गल है, वगरना इनू बेलिबास करके हार में तेरे लैके आवे आए। इहदा लिबास उतार दिया। उस वेले वो औरत आती है कि मैं बड़ी परेशान हुई कि हुण तो लिबास भी उतरदा है, इज्जत भी तार तार होंदी। अचानक वो आदि कि मेरे दिमाग दे अंदर एक ख्याल आया कि इथे मैं जेड़े मजहब दी पुजारन आया, मेरा इथे कोई बुत कोई मेरा इला मौजूद कोई नहीं, लेकिन इस इलाके दे अंदर मैं सुनिया होया है कि लोग कहें अल्लाह नू छड्ड मरेंदे, लोग कहें अल्लाह नू छड्डेंदे। पता नहीं क्यों जिहा है, मैं तो नहीं जानदी। वो आदि कि मैं चौक दे अंदर खली हाँ ते मैनू उस सरदार दे गुंडिया ने आख्या कि जल्दी कर हार कढ़, वगरना इथा ही तेनू बेलिबास करके बेइज्जत करके तेरी तलाशी ले सा। हुण के करा? अल्लाह अकबर। उसले वो आदि है मैं यकदम ही जुबान हाल नाल इयो कलमा चा आख्या रब्बना जड़े वेले मैं तले सीस निवाए अपना तले सिर निवाए ते मैं आख्या रब्बना कायनात दे रब्बा मैं तैनू जानदी कोई नहीं, मेरा तेरे नाल कोई मियां ताल्लुक कोई नहीं, मैनू तेरी सिजान कोई नहीं, तेरे नाल मेरियां अगे गल्लां कोई नहीं होइयां, मैं तेरे उत्ते ईमान कोई नहीं रख दे रब्बा, मगर अज तेरी जरूरत पै गई। अल्लाह फरमांदा इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत दाए इज़ा दआन।
مائی نے مینوں بلایا انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ ہن میری ارداس سنن والا اور کوئی نہیں، میری فریاداں سنن والا اور کوئی نہیں ہے، اتھے مینوں بچاون والا اور کوئی نہیں ہے، اتھے میریاں فریاداں تے پکاراں سنن والا اور اللہ دے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اس ویلے اساں اس مائی دیاں فریاداں سن لیاں، کیونکہ اے ساڈا خاصہ ہے، اساں ہی سنن والے ہوندے آئے۔ جڑے ویلے کوئی بندہ بلائے اذا دعانے، کوئی چھوٹا بلائے اساں سن دے ہونے آئے، کوئی وڈا سنائے اساں سن دے ہونے آئے، اساں میاں سن دے بھی نہیں، اساں دیاں قبول بھی کر لیندے ہونے آئے، اساں انج طرح قبول کرنے آئے۔ اللہ فرماندا اذا دعانے، جڑے ویلے بلائے، اے رات نو بلائے یا دن نو بلائے، اے شام نو بلائے یا ادھی رات نو بلائے، اساں دی پکار سن لیندے ہونے آئے، کیونکہ اساں اپنے دربار دے اگے کوئی پہرے دار نہیں کھلا رہا، اساں اپنی چوکھٹ دے اوتے کوئی سپاہی یا مجاور نہیں کھلا رہا، اساں سن دے ہونے آئے اذا دعانے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اساں دی پکار سنی، کیونکہ سنن والی ذات کیڑی ہے؟ بولو، یہ آتا نہیں جی نہیں، ہمارے بزرگ بھی سنتے ہیں، وہ بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اس مولوی صاحب کو پوچھ لائے جڑے ویلے اپنے حضرت نو پٹڑے تے رکھ کے تے غسل پیا دیندا ہے تے او تے منہ دے اندر کپڑا یا روئی پا کے کلی پیا کرویندا ہے، اس ویلے اپنے حضرت نو آکھیا ذرا سر چاؤ تواڈی کلی کرائیے۔ کدی کہیں آکھیا میت نو اچھا اینو کفنائندہ بھی رہا ہے، اینو نوائندہ بھی رہا ہے، اس نو کندھیاں تے چاہ کے وائندہ بھی رہا ہے، قبر دے اندر لٹائندہ بھی رہا ہے، تے اتو مٹی پیندہ بھی رہا ہے، تے جو ہی مٹی پا کے ہٹے ہے پہلے او مردہ ایدہ محتاج ہاں قبر دے اندر وائندے آئیں او ایدہ حاجت روا بن جائے۔ کمال نہیں ہوگی؟ کھیڑا بے انصاف ہے انسان۔ اللہ فرماتا ہے سارا کچھ اپنے ہتھے کرنا ہے، تے تو ایڈی مطلب پاولیاں دی کھڈی سمجھی ہوئی کہ سارا کچھ ہوندا پیا ہوئے، تینوں عقل نہیں آندی، تینوں شعور نہیں آندا۔ او بھائی ضرورت پہ جائے تو کہیں دا دروازہ کھڑکاونا ہے، بولو۔ او مائی آدھی ہے کہ میں بھی سڈن لگ گئی ربنا ربنا۔ اللہ فرماندا ہے وہ تو اساں بھی دی پکار سنی تے اڑدی چیل آئی تے آن کے اس نے ایدے پیراں دے اندر او ہار سٹ دیتا ہے۔ جڑے ویلے اے ہار ڈھٹے اس ویلے سردار آتا ہے کہ مارو یارو اتا مائی سچیا ایدے پلے گناہ کوئی نائی لہذا انو چھوڑ دیو، انو گھر لے جاؤ۔ اس ویلے او مائی آتی ہے سردارہ تو تمیاں ایڈا بے صبرہ ہو گیا ہے، ایک ہار دے پیچھے تو اے مینوں بے لباس کرن دیاں دھمکیاں دے دیتیاں ہار، مگر کمال ہویا ہے جڑے ویلے مینوں اپنے اصلی آقا تے سردار دا پتہ لگ گئے، میں ان اعلان پئی کرے نیاں مینوں تہیں جائے سردار دی لوڑ کوئی نہیں ہے، میں اس سچے آقا تے یار نال تعلق بنا لے آئے جڑا آتا پہ ایزا عبادی انی فإنی قریب
اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اساں دی حاجت براری کر دیتی ہا اس ویلے اس نے سردار دا بوا چھوڑ دیتا۔ اس آکھیا ہن تیرے کول رہن دی اجازت ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جیڑا سانو مشکلاں دے اندر پکڑدا ہے، جیڑا سانو روزیاں دیندا ہے، جیڑا سانو بال تے بچے دیندا ہے، وت یاری لگائیے تو اسے نال لگائیے، تعلق بنائیے تو اسے نال بنائیے۔ اج اساں ایو تعلق اپنے رب نال بناونا ہا جڑا بھول گئے۔ اے نسبت بناونی ہا کہ ہر حال دے اندر ساڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا کون ہے؟ بولو۔ اللہ اسے واسطے آدھا پہ ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ اے تعلق پیدا ہو سی جس لئے قرآن نال تعلق بڑھ سی۔ اے سارا کچھ قرآن پہ آتا ہے تے اللہ فرماندا ہے جی میں پڑھدا ہے جی میں سندا ہے انہیں اے دے اتے عمل بھی کیتا کر، اے دے اتے غور کیتا کر، تدبر کیتا کر۔ جی میں اپنی دکان تے بہ کے غور کرے نہ حساب کتاب کرے نہ کہنو چوانی بھی نہیں بخشیندا، کسے نو اٹھانی بھی نہیں بخشیندا، مگر اتھے آن کے تینو سارے حساب بھول ویندے۔ اتھے آنا جی مینوں پڑھن دا ول نہیں آندا۔ ہے جاہل مگر اے زمیندارہ کر سکدا ہے، ہے ان پڑھ اے دکانداری کر سکدا ہے، اے ان پڑھ اے کمپیوٹر دا کام کر سکدا ہے۔ تے جے تینوں اے قرآن پڑھنا پہ جائے تے قرآن دی ایک آیت سکھنی پہ جائے، کسے مولوی دے اگے آن کے دو سانو ہومنا پہ جائے، اللہ فرماندا ہے قرآن دی آیات سکھدا تو ویسے تیرے کھاٹے میں رب آپے پورے کرے دا ویسے۔ آیا تو کر، تعلق بنایا کر۔ تے بڑے بدبخت نو بندے جنہاں دا تعلق اس قرآن نال نہیں بڑھے گا۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہ فرماندا ہے بت اساں انہاں دا حشر کیوں جیا کرندے ہونے آئے۔ آؤ ذرا قرآن کو پوچھ لئیے، اساں تو بڑا عام جی کتاب سمجھے ہویا ہے۔ ویکھو جنہاں دا تعلق قرآن نال نہیں بڑھیا، دنیا داری دے اندر لگے رہے، اللہ فرماتا ہے انہوں بھی 5 نقصان ہوڑن، 5 نقصان ہوڑن جڑے دنیا تے ہوڑن۔ اللہ اللہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ اللہ فرماندا ہے او بندے جنہاں دا تعلق، جنہاں دی یارے، جنہاں دا بلپا قرآن نال نہیں بنیا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ جڑا بندہ قرآن کولو منہ پھیر کے ودا رہ گیا ہے، اے دکانداریاں کردہ رہ گیا ہے، اے چودرا ہٹ کرندہ رہ گیا ہے، اے جیڑا بھی پڑھیا لکھیا ہاں اللہ فرماندا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ جڑا بندہ قرآن کولو ہٹیا رہ گیا ہے، قرآن کولو نسدا رہ گیا ہے، دور بھجدا رہ گیا ہے، اللہ او دی پہلی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ وقت جڑا بندہ قرآن نو اپنا پہلی تیار نہیں بنا سکیا، اساں اس بندے دا یار شیطان بنا دینے آئیں، اساں دا یار شیطان بنا دینے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، وقت شیطان او دا بیلی بن ویندا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جڑا اونوں پٹھیاں سیدھیاں پٹیاں پڑھائندا رہ ویندا ہے، وقت جویں شیطان دی مرضی آوے او انجیں اینوں آتا رہ ویندا ہے کہ چلو یار ہن نماز دا ٹائم حالی پیا ہے، تو والی بال کھیڈ لے، تو لوڈو کھیڈ لے، تو تاش دیاں گڈیاں کھیڈ لے، حالی نماز واٹھی پئی ہے، لہذا
ذرا تو کوئی دنیا دا کام کر لے ذرا نیند پوری کر لے اے شیطان نو آندا ہے کہ یار تیرا ابا مر گیا تینوں ابے نال بڑا پیار آئی تو دیاں کل خانیاں کروا ختم کروا چلیسویں کروا اے آتا ہے کہ جناب انہی گلے اساں انہی کرنے آئے اللہ فرماندا ہے نو قیض لہو شیطانا جڑے ویلے وقت شیطان دا بیلی بن ویندا ہوندا ہے شیطان دا کرین بن ویندا ہوندا ہے شیطان دا بیلی تے یار بن ویندا ہوندا ہے فہو لہو کرین وتو شیطان اپنیاں مرضیاں نال دے کولو کم لیندا رہ ویندا ہے کہ شیطان نو آتا ہے کہ یار اللہ دی راہ تے خرچ نہ پیا کرے تیرا مال مک وینا ہے تو میاں اللہ دی راہ تے صدقہ نہ پیا کرے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے شیطان دا بیلی بنیا شیطان دے بیڑیاں دے اندر پیر رکھیا اس ویلے اللہ فرماندا ہے نو قیض لہو شیطانا اس ویلے دا ایک دوں دا نہیں رہ گیا اے آتا ہے جناب اساں بڑے عمل کرنے آئے بادشاہ اساں ختم تے 40 دیگاں پکوائیاں ختم شریف پڑھایا انہم یحسنون صنعا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں بڑا چنگا عمل ہے جی لیکن اللہ فرماندا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہمارے دربار کے اندر اس کا ایک عمل بھی نہیں پہنچا ہے اے انہیں دھتکارے آیا ہے جی میں اس ساڑے قرآن نال مذاق تے ٹھٹھا کیتا ہے وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی حُزُوًا اے ساڑے قرآن نال مذاق کرندہ رہ گیا ٹھٹھا کرندہ رہ گیا چھڑو جی مولویاں دا کام ہے مولوی جانے تھے قرآن جانے اللہ 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 فرماندا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وت جڑے ویلے جناب اے پہلی سزا دا مستحق بن گیا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن دا بیلی نہیں بنیا اسا اے تھا بیلی شیطان بنا دیتا ہے تے شیطان کدی بھی اس نو سدھے راہ تے نہیں آمن دیندا تے دوئی سزا اللہ فرماندا ہے ویکھو ویکھو اس قرآن نو کنڈ پیچھے سٹن والے ہو اساں اعلان پہ کرنے آئے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اللہ فرماندا ہے تے دوئی سزا اساں کے دیونی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ہم بھر دیں گے جہنم کو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جنہ تے انسانہ دی فوج اساں جہنم وچ سٹنی تے او کی ہو جائے ہومڑے لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا رہا ان کو سمجھ آتا تھا مگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیا کرتے تھے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اے ویدھے آن اللہ دی قدرت کاریگری شاہکاری مگر انہاں کدی یقین نہیں لے آندا اے سن دے ہان قرآن نو مگر عمل نان کریں دے اے انہاں جنہ تے انسانہ نال اسا جہنم نو بھر دے بنا ایک قرآن دے پیچھے نہیں چلیا اچھا ایک سوال ہے کہ جن کیڑی شاید بنے ہیں جن کیڑی شاید بنے ہیں آگ دا
تے جہنم دے اندر تو ہونی اگ انجے نا، تے اگ دے بنے ہوئے جن نو جہنم وچ سٹن دا کوئی فائدہ ہے؟ انہوں تو تکلیف ہی نہیں ہونی، انجے ہے کہ نہیں؟ ہن میرے منہ درویتن جی میں بقایا لینا، او بھائی کوئی گل تو دسو نا، جن اگ دا بنیا ہوا ہے، اگ دا بنیا ہوا ہے نا، تو اس نو جہنم دے اندر سٹن دا کوئی مطلب ہے؟ اچھا اے سوال اینو اتھاں ہی روکو، کیا اللہ اس بات تے قادر ہے کہ جن نو سزا دے سکے؟ قادر ہے۔ اچھا اللہ اس بات تے قادر ہے کہ او سوئی دے نکے وچوں اٹھ لگا سکے؟ قادر ہے۔ اچھا اللہ اے کام کرن واسطے سوئی دا نکا بڑا کرے سی یا اٹھ چھوٹا کرے سی؟ یہ تو مولوی صاحب اور دسیا نا، ورنہ تانوں پتہ کوئی نہ ہے بھائی اے عقل والی بات ہے نا، تے اللہ عقلاں دا محتاج کما یلی کو بے شان ہی، اے او دی قدرت ہے، او دا کمال ہے، او جویں گزارے گزار سکدا، انہیں ہے کہ نہیں؟ انہیں طرح نال او جن نو اس اگ دے اندر سزا بھی دے سکدا ہے۔ جے نہ یقین آوے تا اس مٹی دے بنے ہوئے حضرت انسان نو کدی اتھو روڑا مٹی دا چاہ کے وگاواں مار، تکلیف ہو سی کہ نہیں؟ انہیں اللہ جن نو بھی سزا دے سکتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا بل ہم ازل۔ اللہ فرماندا ہے جڑے قرآن دے پیچھے نہ لگے، قرآن نال انہاں دی یاری نہ لگی، قرآن نال انہاں دا تعلق نہیں بنیا ہے، اللہ فرماندا ہے کل انعام بل ہم ازل۔ اے تے بندے دے پتر بھی نہیں، اے تا کہیں ڈنگر دی اولاد۔ کل انعام یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ کوئی کسی نو آکھے بھئی یار تو تا جانور دا بچہ، اے اس او دی عزت کی تھی؟ بولو۔ اللہ فرماندا ہے کل انعام بل ہم ازل، بلکہ اتا ڈنگرا نالوں بھی اگے ذلیل۔ اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈے قرآن دے پیچھے نہیں لگیا، قرآن نال تعلق نہیں بنایا، قرآن نال یاری نہیں لگائی، اللہ فرماندا ہے اساں اس اشرف المخلوقات انسان نو بڑا سونا بنایا، بلکہ قسمہ چاہ چاہ کے بنایا۔ اللہ فرماندا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسا چار قسمہ اٹھائیاں تے اعلان کر دیتا کہ اسا اس انسان نو بڑا احسن بنایا ہے، بڑا سونا بنایا ہے، بڑا افضل بنایا ہے، بڑا اشرف بنایا ہے، بڑا ازکا بنایا ہے ساری کائنات دی مخلوقات وچوں۔ مگر اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن دے پیچھے نہیں چلیا، اسا اعلان پہ کرنے آئے اے اشرف المخلوقات نہیں ہو سکدا، بلکہ کل انعام بل ہم ازل، اے تا جانور اے ڈنگر بلکہ ڈنگراں نالوں بھی اگاں ذلیل۔ جڑا قرآن نو پیچھے نہیں لا سکیا، قرآن نال یاریاں نہیں لا سکیا، قرآن نال تعلق نہیں بنا سکیا، اے دنیا دے پیچھے بھجدا رہیا ہے، دنیا دا کتا بن کے تے دنیا لکھیندا رہ گیا ہے، مگر اس نے ہٹ کے ساڈے قرآن نال تعلق نہیں بنایا، قرآن نال اس نے یاری نہیں لگائی۔ اے میاں دنیا
دے اندر اے جاباں لبدا رہ گیا ہے، نوکریاں کریندا رہ گیا ہے، اے میاں دنیا دے اندر ریاضی پڑھدا رہ گیا ہے، اے دنیا دے اندر میاں اے فزکس پڑھدا رہ گیا ہے، اے بیالوجی پڑھدا رہ گیا ہے، اے دنیا دے ہر میاں علم نو پڑھ پڑھ کے کھول کھول کے پیندا رہ گیا ہے، اے ادھی رات نو بلب تے ڈیوے بال کے بیٹھا رہ گیا ہے۔ مینوں ریاضی دا اے سوال یاد ہو جائے، مینوں انگلش دا اے پیراگراف یاد ہو جائے، مگر اللہ فرماندا ہے اس قرآن کدی کھولیا نہیں، قرآن کدی پڑھیا نہیں، قرآن کدی سمجھیا نہیں۔ اگر اس نو قرآن سمجھن دے بارے کوئی آکھے ہاں چاہ اے آدھا ہاں جناب مولویوں دا کم ہے، اسا قرآن نہیں سمجھ سکدے۔ اللہ فرماندا ہے کل انعام بل ہم اضل۔ اللہ 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 فرماندا ہے ویکھو ویکھو میں تانوں سونا بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، صرف اس واسطے کہ تساں خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس قرآن نال یاری بناؤ، تعلق بناؤ، ہدایت دا خزانہ ہے۔ اگر اس نال تعلق نہ بنیا پھر دنیا بھی ناکام تے آخرت بھی۔ اللہ اللہ بس چکر یہ تھکے تو نہیں بیٹھے جی میں تھوڑا ارادہ ہوئے چلو 5-10 منٹ اور لا لو بھی او بھائی کئی گل دسو تو صحیح نہ کو لوٹا ہلایا تا کرو اللہ دے بندے ہو مسیت وچ بیٹھے ہو خدا دے بندے میرے کو سنگ نکلے ہوئے میں ہاتھ وچ کو چھری لئی بیٹھا کہ ارادہ ہے اور سننا ہے یا نہیں؟ اچھا اللہ اللہ اے 2 سزاواں ہویاں۔ اللہ فرماندا پہلا ادا شیطان بیلی بنایا تے دوسرا اساں اینو دنیا دا ذلیل ترین بنا دیتا کہ ہن اے عزت دے لائق نہیں ہے۔ 3 سزا سنو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈے قرآن نو چھوڑ کے تے دنیا ول بھجدا رہ گیا ہے ایو جائے بندے دی وت اساں بھی ہٹی چلن دیندے کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جڑا بندہ ساڈے قرآن کولوں اعراض کریندا رہے دور بھجدا رہے دور نسدا رہے اللہ فرماندا ہے اساں وتو دی معیشت نو او دی دکانداری نو او دی تجارت نو او دی فیکٹری نو او دے کارخانیاں نو اساں او دے میاں فصلاں نو معیشت زنکا پتہ اساں دی دکان بھی برباد کر دینے آئے اساں دیاں فصلاں بھی برباد کر دیندے ہونے آئے کدی سیلاب لے آ کے ادیاں پکیاں فصلاں برباد کر دینے آئے کدی میاں زلزلے لے آ کے تے اولے بسا کے اساں دی میاں دکان تے ہٹی بھی برباد کر دیندے ہونے آئے کیوں اس بندے نے ساڈا قرآن سمجھیا نہیں آئے قرآن تے عمل کیتا نہیں آئے قرآن دے پیچھے چلیا نہیں آئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جڑا بندہ قرآن تے پیچھے نہیں چلدا رہیا اللہ فرماندا ہے اساں دی ہٹی بھی چلن دیندے کوئی نہیں اساں وتے سنو اپنے رزق وچوں کھاون دی اجازت کوئی نہیں دیندے اساں دے بال تے بچیاں دا رزق بھی ختم کر دینے آئے روزیاں مکا دینے آئے تے 5واں نقصان 4تھا نقصان سن لے اللہ فرماندا ہے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمی۔
جڑے ویلے میدان حشر دے اندر پیا ویندا ہونا ہے، قبراں وچوں نکلیا کھلوتا ہونا ہے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے اساں اینوں انھیا کر کے اٹھا دینا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو گھیر کر لے آئیں گے قیامت کے دن اندھا بنا کر، انا ہویا کھلوتا ہے، حیران ہویا کھلوتا ہے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ اے اج کے ہو گیا میری اکھیاں نو مینوں نظر کیوں نہیں پہ آندا، اے میری اکھیاں نو کے بن گیا اے دنیا دے اندر میں سجا کاموں ویکھن والا موں، مگر کے بن گیا اے لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ اے اللہ میں دنیا دے اندر تو ویکھن والا موں، میریاں اکھیاں بھی آن، میں اکھیاں دے نال ساری ساری رات ٹی وی بھی ویکھا رہا، ٹی وی بھی اینو ادھا گھنٹہ یا گھنٹہ مسیت وچ کھلونا پوے نا امام دے پچھو تراویاں دے اندر، ایدیاں اباسیاں ویکھیاں کرو۔ اے مسلمان انگڑائیاں ویکھ لیندا کھلوتا، او جی تھک گئے ہیں چار پڑھیاں تے ہون ذرا آرام کری پچھو لیٹیا پیا ہوندا، تے جے اسے نو 2.5 گھنٹے والی فلم لا کے دے چا اے بڑا نوجوان ہے، اے دے نال دا حشاش بشاش بندہ ہی کوئی، اے 2.5 گھنٹے بیٹھا ہے، اکھی پٹ کے بیٹھا ہے، مجالے چھپر تلے آندا ہوئے، قرآن نہیں سن سکدا، قرآن دے کول نہیں کھلو سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندا اے جڑے ہیں نا اے اس لئے اٹھے کھلوتے ہونے تے آدھے کھلوتے ہونے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ مینوں انا کر کے کیوں اٹھایا، دنیا دے اندر میں سجا کھاموں بینا گاموں ویکھن والا موں۔ اللہ فرماندا ہے اتت کا آیاتنا، اساڈیاں آیات تیرے کولو آیاں ہان، اساڈا قرآن تیرے کولو آیا ہاں، تیرے محلے دے اندر پڑھیندا رہیا، تیرے میاں پڑوس دے اندر پڑھیندا رہ گیا، مگر فنسیتہا، تو اس قرآن نو بھلا دیتا، کنڈ پیچھے سٹ دیتا، مولوی نو جگائیں گیوئی برزخچ او ہلائے نو۔ اللہ فرماندہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، انہیں ساڈا قرآن تیرے کول آیا ہاں، تیرے چک دا مولوی پڑھائندہ رہا سمجھائندہ رہا، مگر تو کنڈ دے کے نسدہ رہا، کأن فی اذنیہ بقرہ، انج لگدا ہا کہ تینوں قرآن کولو چڑ آ گئی ہے، تو قرآن دی آواز سن کے تے دور بھج پمدائے نس پمدائے، اساں تے پائے آئے جڑا دنیا دے اندر رہ کے ساڑھے قرآن نو کنڈ کیتی رہ گیا ہے، اساں اعلان پہ کرنے آئے وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جی میں دنیا دے اندر تو ساڑھے قرآن نو بھلائی رکھیا، ساڑھے قرآن نو پسے پشت ڈال کے ودا رہ گیا ہے، آج اسا اعلان پہ کرنے آئے وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسا تینوں بھلا دیتا ہے، تینوں رگڑ دیتا ہے۔ اتھے اللہ نے بھی اس نو بھلا کے رکھ دینا ہے، تے جے نو اللہ بھلا دے وے او دا کوئی پرسان حال، بولو اللہ اللہ۔ اے موقع ہے، اے موسم بہار ہے، ہون ویلا ہے، حالی بھی کچھ نہیں بگڑیا، قرآن نال تعلق مضبوط بناؤ اور قرآن نال یاری
مضبوط بناؤ۔ اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن نال یاری لا کے آیا نا، ایک قرآن مٹھاس بھی بڑی ہے، تاثیر بھی بڑی ہے، لیکن اگر اس مٹھاس نو اپنے دل دے اندر اتار کے ایمان دی حلاوت لینی ہے تو پھر اس قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کر۔ لوگ آتے ہیں قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں، پڑھے دا فائدہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ جیڑا قرآن پڑھدا ہے، تلاوت کردا ہے، اونوں اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دے دن او دے واسطے قرآن سفارشی بن کے لایا جائے گا۔ اے او دے حق دے اندر کے کرے سی؟ سفارش کرے سی۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جنوں اللہ اجازت دے سی او سفارش کرے سی، تے قرآن اپنے پڑھن والیاں دی سفارش ضرور کرے سی۔ لیکن چس اے ہے کہ اس قرآن نو محض پڑھیا نہ جائے بلکہ اے دے اتے غور کیتا جائے، اے دے اتے تدبر کیتا جائے، فکر کیتی جائے کہ اے قرآن میرے نال گلاں کے پیا کرے گا۔ مٹھاس ضرور ہے اور اے بات مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن چھڑا سونا پڑھیا بھی جائے تو اللہ فرماندا ہے او بھی مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، ثواب دا کام ہے، لیکن تھوڑا جہا اس نو سمجھ کے پڑھیا کر تاکہ تیری دنیا بھی سمر جائے تے آخرت بھی۔ ایک واقعہ سنا دیاں قرآن دی مٹھاس تے، تھکے تے نہیں بیٹھے، قسم چوا لواں۔ اللہ 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 فرماندا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے انہاں نو ویکھیا کرو قرآن پڑھیندا پیا ہوئے، میرا پاک پیغمبر قرآن پڑھدا پیا ہوئے اپنی مٹھڑی زبان نال، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جڑے ویلے قرآن پڑھیندا پیا ہوئے جنہاں دے دل وچ تھوڑا جہا رمق ہوندی ہے، او کو تھوڑا جہا قرآن تے غور کریندے ہوندے ہیں تے اللہ فرماندا ہے تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ جڑے ویلے قرآن سن دن اس ویلے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو چھم چھم وسن لگ ویندے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابتدائے اسلام دا ویلا ہے جڑے ویلے لوگ آتے ہیں کہ یار محمد دا کلام نہ سنیا کرو، اے تے بڑا جادوگر جڑا ایتھا کلام سن لوے او وت اپنے آندا نہیں رہندا ہوندا، لہذا جڑے ویلے قرآن پڑھے تساں تاڑیاں ماریاں کرو، تساں سیٹیاں ماریاں کرو تاکہ قرآن دی آواز تواڈے کناں تے نہ آوے۔ ایک دن انجو ہویا ہے قریشیاں دے سردار اے بیت اللہ دے اندر بیٹھے ہوئے آئے، ادو مدنی سائیں سرکار آئے۔ اللہ 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 جس ویلے سناونا چاہے او ڈھل لیندا، او اسباب آپ ہی بنا دیندا ہے۔ یہ سارے سردار بیٹھے اتبا بھی، شیبہ بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، یہ اوے ہیں جڑے آدن قرآن جس لئے پڑھیندا پہ ہوئے نا تو تاڑیاں ماریاں کرو، سیٹیاں ماریاں کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام اے لوگ نہ سنیں، لیکن کمال آپ اتھائیں بیٹھے آن۔ اللہ دے نبی فرمایا کہ آج اے سارے سردار اڑیکے تے آ گئے، آج موقع ہے انہوں قرآن سنایا جا، سارے کٹھے بیٹھے۔ آپ نے
چپ کر کے بیت اللہ نال ٹیک لگائی تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جڑے ویلے قرآن پڑھ دے کھلیان پڑھ دیاں اس سورت دے دوے رکوع تو بعد سجدہ آندا ہے. کیا آندا ہے؟ سجدہ تلاوت آندا ہے. جس لئے او آیت آوے اس لئے اساں کے کرنے آئے سجدہ کرنے ہے بغیر رکوع دے فوراں نہیں. یہ سجدہ تلاوت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے پڑھ دیاں اس تلاوت والی آیت تے پہنچے آپ نے فوراً سجدہ کیتا ہے تے اللہ فرماندا ہے جڑے سن دے بیٹھے آن وہ بھی سجدے دے اندر ٹھائے گئے. اللہ فرماندا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. انہوں پتہ ہوندا ہے کہ حق والی کتاب ہے، سچ والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، مگر ہٹ دھرمیاں کریں دن، ضد بازیاں کریں دن، افتراء بازیاں کریں دے کہ جڑے قرآن نو چھوڑ کے اپنے اکابر دے پیچھے لگ گئے، قرآن نو چھوڑ کے اپنے پنڈت دے پیچھے لگ گئے، قرآن نو چھوڑ کے اپنے مولوی تے پیر تے گدی نشین دیاں گلاں دے پیچھے لگ گئے. اللہ فرماندا ہے انہوں قرآن دا پتہ ہا کہ حق والی کتاب ہے، مگر قرآن نو چھوڑ کے تے کہیں اور دے پیچھے لگ گئے. لہذا سائیں اعلان پہ کرنے آئے اساں دی دنیا بھی برباد کر دی سوئیں تے آخرت دے اندر بھی برباد کر دی. لہذا قرآن نال کے کرو، بولو تعلق بناؤ، قرآن نال جوڑ پیدا کرو. یہ قرآن ہدایت دا خزانہ ہے. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.